السلام علیکم۔ معلم اردو احمد شیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر اردو سال اول کے سلیبس سیریز پر مشتمل ہے، جو حصہ نثر سے لیا گیا ہے اور یہ ایک سبق پر مشتمل ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے مکتوبات اقبال، مصنف کا نام ہے علامہ محمد اقبال، صنف نثر یا صنف ادب ہے مکتوب نگاری، اور جو یہ ماخذ ہے جہاں سے یہ لیے گئے ہیں یہ خطوط یا یہ نصاب میں شامل کیے گئے ہیں جس کتاب سے، وہ ہے کلیات مکاتیب اقبال مرتبہ سید مظفر حسین برنی۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو آپ کو مکتوب نگاری کے حوالے سے آگاہ کر دیں۔ مکتوب کو سادہ الفاظ میں خط بھی کہتے ہیں، جس میں ایک شخص دوسرے شخص سے الفاظ کے وسیلے سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنا دلی مدعا بیان کرتا ہے، یا وہ تحریر جس میں خط لکھنے والا اپنے ذاتی حالات و مسائل سے کسی دوسرے شخص کو تحریری طور پر آگاہ کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، خط ذرائع ابلاغ کا ایک اہم ترین ذریعہ تھا، ہے اور رہے گا۔ گو کہ ہم نے ذرائع ابلاغ کے جدید ذرائع حاصل کر لیے ہیں، تاہم خط کی جو اہمیت ہے وہ کل بھی مسلم تھی، آج بھی مسلم ہے اور مسلم رہے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، خط کی کئی اقسام ہیں۔ خط میں نجی یا ذاتی خطوط ہیں، کاروباری خطوط ہیں اور سرکاری خطوط ہیں۔ کچھ خطوط جو نجی اور ذاتی خطوط ہیں، انہی میں ایک اور جو ہے خط کی قسم بھی شامل ہوتی ہے، اور وہ ہے ادبی خطوط۔ ادبی خطوط وہ خطوط ہیں جو کسی ادیب نے کسی دوسرے ادیب کو تحریر کیے اور نثر کی نمایاں جو خصوصیات ہیں ان پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کو ادبی خطوط بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ خطوط ہیں جو آپ کے اصناف نثر میں شامل ہیں اور ان کو اصناف نثر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو نثر کا آغاز محققین اور نقادوں کے مطابق اردو نثر کا آغاز بھی انہی مکتوب جو ہے مکتوب کی بنیاد پر ہوا۔ اردو نثر کا پہلا جو تحریک تھی، پہلی تحریک یا اردو نثر کی پہلا جو آغاز تھا وہ تھا فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج کی تحریک میں اردو نثر کو فروغ دینے کے لیے، اردو نثر کی آبیاری کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ سب سے پہلے 1800 میں لارڈ ولزلی نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا، جس کا مقصد اردو نثر کی نشر و اشاعت تھا اور خاص طور پر اردو نثر کے دائرہ کار کو وسیع کرنا تھا۔ تاہم اردو نثر کا دائرہ کار صرف اور صرف چند جو اصناف نثر پر محدود رہا، جس میں سب سے بڑی صنف جو تھی وہ داستان تھی۔ اس کے بعد کیونکہ اس کا جو اس تحریک کا مقصد ایک سیاسی مقصد تھا، اس سیاسی مقصد کو پورا کرنے کے بعد وہ تحریک التوا کا شکار ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اردو نثر کی تحریک جو ہے، اردو نثر خاص طور پر، وہ دم توڑ رہی تھی۔ اس دور میں جو ہے مرزا غالب جیسے عمدہ نثر نگار انشا پرداز اردو نثر کو میسر آئے۔ مرزا غالب نہ صرف ایک عمدہ شاعر تھے بلکہ ایک عمدہ نثر نگار بھی تھے، اور ان کے خطوط ان کی عمدہ انشا پردازی کا بہترین نمونہ سمجھے جاتے ہیں۔ مرزا غالب کا جو دائرہ کار تھا یا ان کے جو حلقہ احباب تھا وہ وسیع تھا، اور پورے ہندوستان میں، نہ صرف پورے ہندوستان میں بلکہ کچھ دیگر ممالک میں بھی جو ہندوستان سے منسلک تھے، ایران، افغانستان، اس کے علاوہ برما اور اس طرح کے جو ممالک جو قریب قریب ہندوستان کے تھے، وہاں بھی ان کے دوست پائے جاتے تھے۔ جس شخص کو، جس شاعر کو زندگی میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی وہ بھی مرزا غالب تھے۔ مرزا غالب کو زندگی میں ہی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ مرزا غالب اپنے دوستوں سے کے حالات سے خود بھی آگاہ رہتے تھے اور ان کو بھی اپنے حالات سے آگاہ رکھتے تھے، اس لیے وہ روزانہ کی بنیاد پر کئی خطوط اپنے دوستوں کو ارسال کرتے تھے۔ یہ خطوط نہ صرف مرزا غالب کے حالات و واقعات کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ انہی خطوط کے ذریعے شرح غالب جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ
مرزا غالب کے یہ خطوط جو تھے وہ ان کی شاعری کی تفسیر بھی سمجھے جاتے ہیں، اور شاعری کی جو ان کے اشعار ہیں ان کی تشریح کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ کسی دوست کو اگر کوئی غزل مرزا غالب نے ارسال کرنی ہوتی تھی تو اس کے کچھ اشعار جو نئے ہوتے تھے یا مشکل ہوتے تھے، کیونکہ مرزا غالب کی جو ہے نا مشکل پسندی، ابتدا میں مرزا غالب مشکل پسندی کو ترجیح دیتے تھے، اور انہوں نے بڑی مشکل زمینوں میں مشکل غزلیات لکھیں، تو وہ ان غزلیات کی تشریح اور مفہوم اپنے خطوط کے ذریعے اپنے دوستوں کو بھیج دیتے تھے۔ یوں مرزا غالب کے یہ خطوط ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ایک ادبی حیثیت حاصل کر جائیں گے اور نثر کی بنیاد بن جائیں گے اور نثر کا ایک سنگ میل ثابت ہوں گے۔ تاہم جب ان خطوط کو شائع کیا گیا کتابی شکل میں تو وہ انشا پردازی کا بہترین نمونہ ثابت ہوئے، اور وہیں سے پھر علی گڑھ تحریک تھی اس نے نثر کا آغاز کیا، تو انہوں نے مرزا غالب کے خطوط سے متاثر ہو کر اردو نثر کے اصناف میں اضافہ کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، مرزا غالب کے خطوط کو شائع کرنے کے بعد ان مکتوبات کو بھی ادب کا ایک درجہ حاصل ہو گیا اور ان کو ایک صنف کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اب بھی مختلف مشاہیر ادب جو ہیں ان کے خطوط کو شائع کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے، اور کتابی شکل میں کئی جو مشاہیر ادب ہیں ان کے خطوط جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں، جن میں ایک نام اقبال کا بھی آتا ہے۔ اقبال بھی ایک بلند پایہ ادیب اور فلسفی تھے جن کے خطوط کو ادبی حیثیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کے مکتوبات یا اقبال کے خطوط کو بھی کتابی شکل میں شائع کیا جا چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کے تعارف کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ میں جو سبق بھی پڑھاتا ہوں اس کا جو تعارف ہے وہ ضرور میں کرواتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس تعارف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس سبق کو سمجھنے میں، اس سبق کو پڑھنے میں آپ کو مدد ملتی ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اسی تعارف یا تمہیدی پیراگراف کو آپ تشریح کے ابتدائی پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کی تشریح مؤثر ہو، جو ہے بہترین ثابت ہوگی۔ تو سبق کا تعارف آپ کو بتاتا چلوں۔ شامل نصاب سبق میں علامہ محمد اقبال کے 2 مکتوبات شامل ہیں، جن میں پہلا مولانا غلام قادر گرامی کے نام ہے، جس میں علامہ کی مولانا گرامی سے راہ و رسم کو اجاگر کیا گیا ہے، یعنی ان کے تعلقات جو درینہ تعلقات تھے ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسرا خط اکبر الہ آبادی کے نام ہے، جس میں اکبر الہ آبادی کی تعظیم و عزت افزائی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقبال اردو مکتوب نگاری کے دوسرے، یہاں پر میں نے جو ہے نا تیسرا لکھ دیا، دوسرے دور سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ پہلا دور جو ہے مرزا غالب کے مکتوب نگاری پر مشتمل ہے، اور دوسرا دور جو ہے وہ علامہ محمد اقبال کی یہ تیسرا دور یہ ہے۔ اس سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی کا جو ہے وہ مکتوب نگاری کا، اور جو ہے ان کا سر سید احمد خان کے مکتوب نگاری کا دور آتا ہے۔ تو تیسرا دور جو ہے یہ علامہ محمد اقبال کی مکتوب نگاری کا ہے۔ انہوں نے جتنے خط اپنے دوستوں اور معاصرین کو لکھے اتنے اور کسی شاعر یا ادیب نے نہیں لکھے، کیونکہ اقبال بیک وقت شاعر، ادیب، قومی رہنما، عالم دین، سیاستدان، فلسفی اور قانون دان تھے، اس لیے ان کے خطوط میں موضوعات کا بھی تنوع پایا جاتا ہے، یعنی انہوں نے ہر حیثیت سے خط لکھے ہیں۔ انہوں نے شاعر بن کر بھی لکھے، انہوں نے ادیب بن کر بھی لکھے، انہوں نے عالم دین بن کر بھی لکھے، انہوں نے قومی رہنما کے طور پر بھی لکھے، انہوں نے سیاستدان بن کر بھی لکھے، انہوں نے فلسفی بن کر بھی لکھے، اور انہوں نے قانون دان بن کر بھی لکھے۔ اس لیے ان کے خطوط کے موضوعات میں بھی تنوع پایا جاتا ہے اور موضوعات کی بھرمار ہے۔ علامہ اقبال کے خطوط سے ان کی شاعری کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، یعنی یہ خطوط بیک وقت فلسفہ اقبال کی تشریح و تفسیر کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے خطوط سے ان کی سیرت کے خد و خال بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یوں علامہ اقبال کے جو خطوط ہیں وہ افادی پہلو بھی رکھتے ہیں۔ ان کا افادی پہلو یہ ہے کہ ایک تو وہ علامہ محمد اقبال کی سیرت کے علمبردار ہیں، دوسرا یہ کہ وہ علامہ محمد اقبال کی شاعری اور ان کے فلسفہ اور نظریات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔
تو جو ہے سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلا خط جو ہے مکتوبات اقبال کا پہلا جو مکتوب ہے وہ ہے مولانا گرامی کے نام۔ عزیز طلباء و طالبات، مولانا گرامی کا مختصر سے تعارف کرا دوں۔ ان کا اصل نام مولانا غلام قادر گرامی تھا۔ فارسی کے ایک جید شاعر تھے، بہترین شاعر سمجھے جاتے ہیں، اور اپنے معاصرین میں ایک اہمیت رکھتے تھے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ، ان کی جو ہے شاعرانہ مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ یہ حفیظ جالندری جیسے شاعر کے استاد تھے۔ تو ان کا جو قلمی نام ہے وہ گرامی جالندری تھا۔ سبق کا آغاز کرتا ہوں، پہلا خط ہے۔ اچھا عزیز طلباء و طالبات، یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ادبی خطوط ہوتے ہیں نا، یہ رسمی خطوط سے ہٹ کر لکھے جاتے ہیں۔ یعنی خط کی جو رسم و رواج تھا نا اس وقت، یا جو خط میں جو لوازمات لکھے جاتے ہیں، تحریر کیے جاتے ہیں، یہ ان سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ اور جو ادیب ہوتا ہے وہ خط کے لوازمات کا جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس طرح مرزا غالب کے خطوط میں بے تکلفی پائی جاتی ہے، اسی طرح علامہ محمد اقبال کے خطوط میں بھی ایک بے تکلفی پائی جاتی ہے، اور تکلف یا بناوٹ نام کو نہیں ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ جناب مولانا گرامی، میں ابھی تک علیل ہوں، گو پہلے کی نسبت بہت افاقہ ہے۔ افاقہ سے مراد ہے بہتری ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامل صحت عطا فرمائے۔ حکیم اجمل خان صاحب نے دلی سے دوا بھیجی تھی۔ یہ حکیم اجمل خان کا تعارف تھوڑا سا کرواتا چلوں۔ حکیم اجمل خان دلی کے مشہور و معروف جو ہے وہ طبیب تھے، بہت بڑے حکیم تھے، اور انہی کے نام سے اجمل دواخانہ قائم کیا گیا، مگر اس سے بھی بہت کم فائدہ ہوا۔ کل گرداسپور سے ایک حکیم صاحب خود بخود تشریف لے آئے تھے۔ انہیں کسی سے میری علالت کا حال معلوم ہوا تھا۔ علالت کہتے ہیں بیماری کو۔ دوا دے گئے جس سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جن اجزاء سے یہ مرکب ہے ان میں سے ایک اخلاص بھی ہے، جو ان حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا۔ بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ ذرا سن لیں۔ اس میں علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ مولانا گرامی کو اپنی بیماری سے آگاہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ میں ابھی تک بیمار ہوں، یعنی ابھی تک مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوا۔ وہ جو پہلے کی نسبت اب بہتری ہے، یعنی میں پہلے کی نسبت اب خود میں بہتری محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کیوں ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ محمد اقبال جو ہے نا، ان دنوں ایک گنٹھیا مرض ہے جو کہ جوڑوں کا مرض ہوتا ہے، اس میں مبتلا تھے، اور یہ گنٹھیا مرض اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ علامہ محمد اقبال جو ہے وہ صاحب فراش ہو گئے تھے، یعنی بستر پر آ گئے تھے۔ ان سے چلا پھرا نہیں جاتا تھا، ان سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ تو اس کی نسبت سے اسی کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی حکیم اجمل خان کا بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی، حکیم اجمل خان کا جو ہے نا علامہ محمد اقبال سے گہرے روابط تھے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے انہی روابط کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے دلی سے دوا بھیجی تھی، مگر اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن پھر وہ بتا رہے ہیں کہ گرداسپور سے ایک نامعلوم یا غیر معروف کوئی حکیم صاحب تھے جو میرے مرید بھی تھے، اور مجھ سے ان کو عقیدت بھی تھی۔ ان کی میری عقیدت کی وجہ سے وہ خود، یعنی انہوں نے دوا نہیں بھیجی بلکہ وہ خود، جب ان کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں تو اس قدر پریشان ہوئے کہ میری بیماری سن کر وہ رہ نہ سکے اور خود دوا دے گئے ہیں، اور اسی دوا کے استعمال سے مجھے اب پہلے سے افاقہ فائدہ ہے۔ مصنف پھر وہ بتاتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جن اجزاء سے یہ مرکب ہے یا جن اجزاء سے یہ مل کر دوا بنائی گئی ہے ان میں ان حکیم صاحب کا خلوص بھی شامل ہے، اور یہی خلوص حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا۔ بہرحال وہ پھر بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے خدا کے فضل کا میں منتظر ہوں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور مجھے جو ہے وہ صحت تو تندرستی عطا فرمائے۔ اس میں جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ صحت جو ہے نا، یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کے پاس۔ انسان چھوٹی سے چھوٹی بیماری جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور چھوٹی سے چھوٹی بیماری میں بھی وہ اتنا لاچار اور اتنا بے بس ہو جاتا ہے
کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے۔ اگر انسان تندرست ہو نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ انسان ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ بیماریاں ایک آزمائش ہوتی ہیں، اور دراصل یہ ہمارے عبرت پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ اور جو ہے نا اگر کوئی ہم سے مخلص ہے تو خلوص جو ہے نا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کی جو خلوص، انسان کا کسی کے ساتھ خلوص ہے، وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میاں ریاض صاحب نے آپ کو لاہور کی دعوت دی اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے دعوت دی، افسوس ہے آپ نے کسی کی دعوت قبول نہ کی۔ میری تو یہ رائے ہے کہ ضرور ان دونوں کی دعوتوں کو قبول فرمائیے۔ جی یہ میاں ریاض صاحب کا تعارف جو ہے یہ آپ کی درسی کتاب میں بھی لکھا گیا ہے۔ میاں ریاض الدین صاحب میاں سراج الدین تاجر کتب کشمیری بازار کے فرزند تھے۔ انہوں نے کوچہ کوٹھی دارا میں ایک حویلی بھی ریاض منزل کے نام سے تعمیر کی تھی، جو بعد میں ملک لال دین کیسر نے خرید لی تھی۔ میاں ریاض الدین رئیسوں کی طرح رہتے تھے، نہایت کشادہ دست تھے۔ ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا۔ ان کے مکان پر اکثر ادب کی محفلیں برپا ہوتی تھی جن میں مشاہیر ملک شرکت فرماتے تھے، اور علامہ محمد اقبال کا ان سے بھی جو ہے رسم و راہ تھی، ان سے بھی تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ یہ انجمن حمایت اسلام ایک تعظیم تھی جو اسلام نام سے ہی اس کے مقصد کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلام کی حمایت میں بنائی گئی تھی، یعنی اسلامی تعلیمات کی اہمیت پر زور دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور اس کے جلسوں میں، یہ سالانہ اجلاس میں بڑے بڑے جو مشاہیر ملک ہیں وہ شرکت فرماتے تھے۔ اس میں بھی ان کو بھی آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جو پیراگراف ابھی میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ پیراگراف امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے، اور یہ پیراگراف کئی بار جو ہے وہ آپ کے امتحان میں آ چکا ہے، بورڈ کے پیپرز میں آ چکا ہے۔ اس کی تشریح میں کروا دوں گا، جبکہ اس کا جو سیاق و سباق ہے یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا، اور یہ میں نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ پیراگراف اہم ہے، اس کا میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے۔ اس کی تشریح میں کروا دیتا ہوں، جبکہ اس کا سیاق و سباق میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، تو تشریح میں کروا دیتا ہوں۔ میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفت نہیں سمجھتا تھا، مگر محض اس خیال سے تسکین تھی کہ پاؤں کا درد ہے، حرکت محال ہے، رفتنی نہیں آمدنی ہوں۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا، ممکن ہو تو لاہور ضرور آئیے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام بھی سنائیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس پیراگراف میں مصنف نے اپنے درد کی شدت کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ درد کی شدت کی وجہ سے ان کا کیا حال تھا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ گنٹھیا کا جو مرض ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جوڑوں کا مرض ہوتا ہے، اور یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس کا تدارک دواؤں میں نہیں ہے۔ دوا جو ہے وہ اس کا تدارک نہیں کر سکتی۔ دیسی ٹوٹکے ہیں جن سے اس بیماری کو ختم کیا جائے، یہ بیماری ختم بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے نا وہ میعاد المرض جسے کہتے ہیں، میعاد المرض بیماری ہے جو انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور عموماً یہ 50 کے بعد جو ہے نا یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ جوڑوں کا ایک خاص قسم کا درد ہے جس سے جوڑوں میں ہمیشہ درد رہتا ہے، اور جو ہے انسان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جو ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ پاؤں کے جوڑ جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی بیماری کی شدت کی حالت کو بیان کرتے ہوئے مصنف بتا رہے ہیں کہ درد اس قدر زیادہ تھا کہ اس درد کی شدت سے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ درد میری جان لے لے گا۔ رفت سے رفت نہیں نکلا ہے۔ رفت کا مطلب ہوتا ہے جانے والا، یعنی رفتنی سے مراد ہے موت جو ہے نا راہ عدم کو جانے والا۔ یعنی علامہ محمد اقبال بتا رہے ہیں کہ میں اس بیماری کی وجہ سے، اس درد کی شدت کی وجہ سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چونکہ جو مرض ہے یہ مرض المیعاد ہے، اور یہ میری جان لے کر ہی میری جان چھوڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے آپ کو رفت نہیں سمجھتا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہی جو بیماری ہے وہ میری موت کا باعث بنے گی اور مرض الموت بن جائے گی۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ لہذا جو ہے مصنف بتا رہے ہیں
کہ پھر محض اس خیال سے میں نے پھر بھی اپنے آپ کی اپنی ہمت کو یکجا رکھا، اور اس خیال سے مجھے تسلی تھی کہ یہ پاؤں کا تو درد ہے، اور پاؤں کے درد سے آج تک کوئی نہیں مرا، کیونکہ جو مرض کی شدت ہے وہ پاؤں کے درد تک محدود ہو تو پاؤں کے درد سے کوئی نہیں مرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ تسکین تھی کہ یہ پاؤں کا درد ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، اس وجہ سے میں مروں گا نہیں۔ البتہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہے، اور چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، لیکن پھر بھی اب میں رفتنی کی بجائے اس تسکین سے کہ اس مرض سے میری موت نہیں ہوگی، میں اپنے آپ کو آمدنی سمجھتا ہوں۔ آمدنی کا مطلب ہے آنے والا، یعنی آمدنی سے مراد ہے کہ میں زندگی کے باقی دن ضرور گزاروں گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم طلب کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقی سب خیریت ہے، اور پھر ان کے مزاج کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کے مزاج کی بھی فکر ہے، کیونکہ آپ بھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر بیماریوں کا غلبہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے ممکن ہو تو لاہور ضرور آئیے گا، کیونکہ لاہور میں آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کی کمی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آپ کے کلام کی ضرورت ہے۔ آپ بھی آئیے گا اور اپنا تازہ کلام بھی سنائیے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کل ممبئی سے ایک عرب کا خط آیا ہے جو اسرار خودی کو عربی میں ترجمہ کرانا چاہتا ہے اور اس کی اجازت مانگتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ جی، اسرار خودی عزیز طلباء و طالبات، یہ ان کی ایک طویل نظم ہے جو کہ کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے، اور یہ فارسی کی طویل نظم ہے، اور یہ مثنوی کی ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ اس اسرار خودی میں علامہ محمد اقبال نے خودی کے جو نظریات ہیں یا خودی کی جو معرفت ہے اس کو بیان کیا ہے، خودی کے مراحل کو بیان کیا ہے، خودی کے مفہوم کو بیان کیا ہے، اور خودی کے لیے جو لوازمات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی دوسرا خط اب آتے ہیں اکبر الہ آبادی کے نام۔ اکبر الہ آبادی جو ہیں ان کا نام محمد اکبر تھا، الہ آباد کی نسبت سے ان کو الہ آبادی بولا جاتا ہے۔ ایک مشہور شاعر، طنز و مزاحیہ شاعر ہیں، ان کو لسان العصر کا لقب دیا گیا۔ یہ ایک نقاد تھے، سر سید کے مخالف تھے، اور مغربی تہذیب و تمدن کے سخت ناقد تھے۔ ان کا نمونہ کلام آپ کی گوش گزار کروں گا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اور اس کے بعد مغربی تہذیب پر، خاص طور پر جو مغربی یلغار تھی اس وقت، اس پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں قلب پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے شاعری بھی، غزل بھی لکھی، لیکن غزل میں بھی یہ جو ہے نا تنقیدی نظریات کا پرچار کرتے رہے۔ کچھ غزل کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے، اس میں سے نہیں مطلب دل جس سے ہو بے گانا، مقصود ہے اس میں سے دل میں ہی جو کھنچتی ہے۔ تو یہ ان کی غزل ہے، اور اس میں بھی عزیز طلباء و طالبات یہ مشرق کی روایت و اقدار کو اپنی شاعری میں ہمیشہ بیان کرتے رہے۔ تو لکھتے ہیں یہ 14 ستمبر 2018 کو یہ خط لکھا گیا، 14 ستمبر 1918 کو یہ خط تحریر کیا گیا۔ مخدومی السلام علیکم، والا نامہ ابھی ملا، والا نامہ سے مراد ہے محبت نامہ۔ الحمدللہ کہ خیریت ہے، ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر ادب کو کہتے ہیں کسی خاص خطے سے تعلق رکھنے والے شعراء اور ادباء کے جو نظریات ہیں ان کے مجموعے کو ادب کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو لٹریچر بولا جاتا ہے۔ کو آپ کی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ
جو ہے نا مولانا اکبر الہٰبادی یہ مغربی تہذیب کے سخت مخالف تھے اور مشرقی روایات کو اجاگر کرتے تھے، یہ چاہتے تھے، یہ بھی اسلامی روایات کے جو ہے حامی تھے اور اسلامی روایات کے حامی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے داعی بھی تھے، تو اس لیے ان کی شاعری میں اسلامی روایات کا جہاں پر تذکرہ ہے وہاں پر مشرقی روایات کی بھی بھرمار ملتی ہے۔ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے، ترشی کسی کھٹی چیز کو کہتے ہیں، ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا، بے چین رکھا۔ اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، جی یہ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ہے نا، یہ ایک اس وقت کا ایک رسالہ تھا جو انگریزی زبان میں شائع ہوتا تھا۔ اس کے اگست کے نمبر میں یعنی اگست کے شمارے میں ڈاکٹر عبد الرحمن، ایک بہت بڑا نام ہے، یہ میں نے کچھ جو ہے نا اس سبق کی جو اہم توضیحات ہیں وہ میں نے یہاں پر بیان بھی کر دی ہیں، ان میں یہ جو ڈاکٹر عبد الرحمن ہے ان کا بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے کہ یہ ایک شاعر تھے، محقق تھے، نقاد تھے، مضمون نگار تھے، قانون دان تھے اور ماہر تعلیم۔ انہوں نے غالب پر ایک تحقیقی مضمون لکھا تھا جس کا عنوان ہے محاسن کلام غالب، اور یہ ان کی کتاب جو ہے یہ ان کی شہرت کا باعث بنی۔ تو انہوں نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا۔ دونوں مثنویاں کون سی؟ اسرار خودی اور رموز بے خودی۔ اسرار خودی جو ہے وہ خودی کے مفہوم کو واضح کرتی ہے اور رموز بے خودی جو ہے اس کے مراحل پر لکھی گئی ہے۔ تو ریویو کہتے ہیں تبصرہ کو، یعنی انہوں نے جو ہے نا انگریزی میں انہی دونوں مثنویوں پر تبصرہ کیا تھا، اور وہ جب انہوں نے اقبال نے اس کو دیکھا تو اقبال نے ان کی اس کاوش کو اپنے خط کے ذریعے سراہا ہے۔ زمانہ کے اسی نمبر میں، یعنی اس وقت روزنامہ زمانہ بھی ایک رسالہ شائع ہوتا تھا، اگست کے اسی شمارے میں مصنف بتا رہا ہے کہ آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا۔ بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے۔ مولانا اکبر دیباچہ لکھیں۔ دیباچہ سن لیں، دیباچہ جو ہوتا ہے نا عزیز طلباء و طالبات، یہ کسی جو کتاب ہے اس کے تعارف پر مبنی ایک مضمون لکھا جاتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں تعارفی مضمون، جو کسی کتاب کے لیے لکھا جائے اس کو دیباچہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ مجھے آپ کے ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے، تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور آلام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے، یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پیراگراف بھی اس جو خط ہے اس کا یہ پیراگراف بھی بہت اہم ہے، اس لیے اس پیراگراف کا میں نے حوالہ بھی دے دیا اور اس کا یہ میں نے جو ہے سیاق و سباق بھی لکھ دیا ہے۔ اب میں اس کی تشریح آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اب ذرا سن لیں۔ اس میں یہ پیراگراف جو ہے یہ اکبر الہٰبادی کے نام لکھے جانے والے خط کا ایک اقتباس ہے، جس میں علامہ محمد اقبال اکبر الہٰبادی سے مخاطب ہو کر بتا رہے ہیں کہ ایک نہایت ہی مخلص نوجوان ہے جو لاہور میں رہتا ہے، اور اس کا پیشے کے لحاظ سے وہ ایک تاجر کتب ہے، اور وہ علامہ محمد اقبال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے وہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کروں، تو لیکن اس کی شرط یہ ہے، یہ سن لیں، علامہ محمد اقبال نے 1911 میں ایک شکوہ نظم لکھی تھی جس میں مسلمانوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا گیا تھا، اور اس نظم کے شائع ہونے پر علامہ محمد اقبال کو ادبی حلقوں میں اور مذہبی حلقوں میں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، تاہم بعد میں جب یہ نظم شائع ہوئی اور اس کو پڑھا گیا تو اس کے بعد علامہ محمد اقبال کے نظریات جو خالصتاً اسلامی تھے ان کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علامہ محمد اقبال کی اس نظم سے ان کے گرویدہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر دوسری نظم جو ہے اس کے شکوے کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے جو ہے لکھی گئی تھی، یعنی شکوہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی مسلمانوں کے لیے، اور جواب شکوہ مسلمانوں کی طرف سے اللہ کو لکھا گیا تھا۔ تو جواب شکوہ کو شائع کیا، تو اس وقت پھر یہ جو نظم ہے یہ تقریباً 1911 میں شکوہ لکھی گئی اور 1913 میں جواب شکوہ، یعنی پونے 2 سال بعد اس کا جواب شکوہ کی نظم لکھی گئی۔ تو ان دونوں نظموں کو وہ اکٹھا شائع کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری شرط یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا دباچہ یعنی جو تعارفی مضمون ہے وہ مولانا محمد اکبر لکھیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند اس کو عذر کیا ہے، معذرت کر لیا ہے، میں نے بتایا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس کا دباچہ لکھ سکیں، کیونکہ ان دنوں اکبر الآبادی جو ہیں وہ ایک بیماری میں لاحق تھے، وہ بھی عمر کے آخری مراحل میں تھے اور صاحب فراش تھے، اور جو ہے ان دنوں بے حد بیمار تھے، اس لیے وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی کچھ لکھ سکتے تھے۔ لہذا مصنف بتا رہا ہے کہ میں نے تو معذرت کر لی ہے لیکن وہ پھر بھی اصرار کر رہا ہے، لہذا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس سے جو ہے وعدہ ضرور کیا ہے کہ میں مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا، آگے وہ خود دیکھ لیں گے، اگر وہ اس قابل ہوئے تو وہ لکھ دیں گے، اگر نہ مطلب وہ لکھ سکے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے بھی ہیں کہ ایسا تقاضا کرتے ہوئے یا ایسی خواہش کرتے ہوئے مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ مجھے بھی آپ کی بیماری اور آپ کی ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اس دباچے کو اتنا لمبا اتنا طویل مضمون جو ہے وہ لکھ سکیں، تاہم پھر بھی وہ گزارش کر رہے ہیں کہ اگر کسی دن آپ کی طبیعت بہتر ہو اور آپ کو بیماری اور کسی اور غم کا احساس نہ ہو اور جو ہے آپ آسانی سے لکھ سکیں تو زیادہ نہ لکھیں، بس 10-15 سطور پر مبنی ایک جو ہے وہ مضمون لکھ دیں تاکہ میری بھی عزت اور بھرم رہ جائے اور اس کی خلوص اور اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ تو بعد میں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ لڑکا صرف میرا نہیں آپ کا غائبانہ مرید ہے، یعنی آپ سے ارادت رکھتا ہے اور آپ سے جو ہے اس کا ایک قلبی رشتہ ہے۔ ارادت کسی عقیدت کو کہتے ہیں، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا بہت عقیدت مند ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑے تھے، آج مزید حالات پڑے، خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون مطبوعہ شائع کیا گیا یا لکھا گیا خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے، بعد میں ایسا ہی ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ جو ہیں خطوط ہیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، اس میں جو اہم پیراگرافز تھے میں نے آپ کے گوش گزار کر بھی دیے ہیں۔ اب اس کی جو ہے نا ایم سی کیوز وہ ذرا سن لیں کہ دلی سے کس نے دوا بھیجی تھی۔ یہ پہلے خط کا ایم سی کیوز ہے، حکیم اجمل خان صاحب نے بھیجی تھی، اور کس شہر سے حکیم صاحب خود بخود علامہ محمد اقبال کے گھر تشریف لے آئے، تو وہ تھا گرداسپور، اور کس حکیم کے دوا سے ان کو فائدہ ہوا، گرداسپور کے حکیم کی دوا سے۔ اس کے بعد کس نے جو ہے مولانا گرامی کو لاہور آنے کی دعوت دی تھی، میاں ریاض اور انجمن حمایت اسلام نے۔ تو اس کے بعد اپنے درد کی وجہ سے مصنف کیا سمجھتا تھا، رفت نہیں سمجھتا تھا، لیکن اسے تسکین کیا تھی کہ پاؤں کا درد ہے۔ اس کے بعد ہے جی کون شخص اسرار خودی کو عربی میں ترجمہ کرانا چاہتا ہے، تو ایک عرب جو ممبئی کا رہنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے جی یہ خط اکبر الآبادی کے نام جو لکھا گیا، یہ کب لکھا گیا؟ لاہور 14 ستمبر 1918 کو لکھا گیا۔ اس کے بعد جی کب مصنف لاہور سے واپس آئے؟ 9 ستمبر کو۔ اور اس کے بعد کس رسالے میں جو ہے ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ریویو لکھا، دونوں مصنف پر ریویو لکھا، تو وہ ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ اور ایسٹ اینڈ ویسٹ میں کس نقاد نے جو ہے دونوں مصنف پر ریویو لکھا؟ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے۔ اس کے بعد ہے جی زمانہ کے کس شمارے میں علامہ اقبال نے مولانا اکبر الآبادی کے اشعار پڑھے؟ زمانہ میں، اگست کے
رسالہ زمانہ کے اگست شمارے میں، اور نوجوان جو ہے وہ کن نظموں کو پھر شائع کرانا چاہتا تھا؟ شکوہ اور جواب شکوہ، اور اس کی خواہش کی تھی کہ دباچہ کون لکھیں؟ اکبر الآبادی دباچہ لکھیں۔ جی تو یہ تھے کچھ MCQs جو آپ کی گوش گزار کر دیے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے علاوہ میں نے سبق کی اہم توضیحات جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ انجمن حمایت اسلام، یہ انجمن قاضی حمید الدین نے 1883 میں لاہور میں قائم کی۔ اس کے سالانہ جلسوں میں بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی۔ اسرار خودی ایک طویل نظم جو مثنوی کی حیت میں ہے، اس نظم میں اقبال نے اپنا فلسفہ خودی اور اس کے مراحل پیش کیے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن کا میں پہلے آپ کو تعارف کروا چکا ہوں۔ گرداسپور مشرقی پنجاب کا ایک ضلع جو تقسیم ہند سے پہلے پاکستان میں شامل تھا، لیکن 1947 میں باؤنڈری کمیشن نے کانگریس کے ساتھ مل کر اسے بھارت میں شامل کر دیا، اور یہی وہ راستہ تھا جو کشمیر کو انڈیا سے ملاتا تھا، اور اسی راستے سے بھارت نے غاصبانہ طور پر اپنی فوج کشمیر میں داخل کی، اور آج تک اس کا غاصبانہ قبضہ برقرار ہے۔ میاں ریاض الدین صاحب کا بھی تعارف کروا دیا ہے، مولانا گرامی کا بھی، اور اکبر الآبادی کا بھی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے اس سبق کے اہم جو ہے نکات یا اہم باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، میری کوشش رہی ہے کہ میں اس سبق کو آسان سے آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ کی حوصلہ افزائی میری طاقت ہے، حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔